اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل دیکھا تھا کہ ایسے رات بھر فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کر سونے پر، یعنی کہ وضو سے سونے پر ایک فرشتہ اور آیت الکرسی کے پڑھ کر سونے پر ایک فرشتہ ہم پر تہنیات کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسے حالات میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری روح اپنے پاس رکھ لے تو سوچیے کتنی اچھی بات ہوگی، خیر سے ہم نے ہمارا خاتمہ کیا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہماری روح واپس بھیج دے تو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں نئی زندگی دی۔ تو سوچیے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کر سویا ہو اور جو اپنے رات کو خیر سے ختم کرا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کس حال میں بھیجیں گے صبح، جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا ضرور، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی روح کو فجر کے لیے بھیج دیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کے وقت کی قرآن ہوتی ہے وہ گواہی دی جاتی ہے، کس کے؟ فرشتے اس کے گواہ ہوتے ہیں فجر کے قرآن کی۔ اسی لیے فجر کے وقت ہم لوگوں کو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے، یعنی کہ نماز میں ہم لوگوں کو قرآن زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جس کو حفظ نہیں ہے قرآن وہ کیا کرے، نماز پڑھ لے اور تھوڑی دیر قرآن لے کے بیٹھ جائے، تھوڑا لمبا تھوڑا زیادہ قرآن پڑھ لے، کیونکہ اس وقت کی قرآن کی گواہی فرشتے خود دیتے ہیں۔ تو اس طرح فرشتے ہمارے فجر کے وقت کی قرآن کی گواہی دیتے ہیں، اور دونوں فرشتے ہوتے ہیں، ایک صبح کے فرشتے اور ایک شام کے فرشتے۔ جو شام کے فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے وقت آتے ہیں، اور جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، اور جو شام کے فرشتے ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت چلے جاتے ہیں جب فجر کے یعنی کہ صبح کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں۔ یعنی کہ سوچئے نا، صبح اور شام کے دونوں فرشتے فجر اور عصر میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی کہ دونوں ایک وقت، یعنی کہ ایک آ رہے ہیں تو ایک جا رہے ہیں۔ تو اسی لیے اس وقت نمازیں ضرور پڑھے، کیونکہ اس وقت، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری نمازیں نہیں پڑھیں، لیکن یہ وقت، یہ اوقات کی نمازیں کوشش کرے زیادہ تر زیادہ اول وقت میں پڑھنے کی، کیونکہ اس وقت فرشتے خود گواہ ہوتے ہیں۔ اور جب فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، جب صبح اور شام کے فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے بندے کس حال میں ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے گواہی دیتے ہیں وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ۔ اے اللہ، ہم نے جب تیرے بندے کو چھوڑا تو وہ نماز کی حالت میں تھے، اور جب ہم اس کے پاس گئے تو ہم نے اس کو نماز کی حالت میں پایا، یعنی کہ وہ جب ہم نے اس کو چھوڑا تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، جب ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تب بھی وہ نماز کی حالت میں تھے، کہہ کر صبح شام کے فرشتے ہماری فجر اور عصر کی نماز کی گواہی دیتے۔ تو سوچئے فجر کی نماز کا وقت ہے اور مسجد میں ہے لوگ، اور ہر ایک شخص کے دونوں فرشتے گواہ دیتے ہیں، تو مسجد کا ماحول کیسے روشن ہو جائے گا۔ صرف یہ رمضان ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سال کا ہر دن اپنے مسجدوں کو روشن کریں، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح جو شخص فجر میں اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور عصر کے وقت بھی جو نماز پڑھتا ہے، صبح اور شام کے فرشتے اس کے فجر اور عصر کے اوپر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کے گواہی کی، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے جو وہ گواہی بناتا ہے۔ اور سوچئے، ہم نے کل یہ بھی کہا تھا کہ جب رات میں ہم سوتے ہیں تو صرف فرشتہ ہی نہیں آتا اختم بخیر کہہ کر، شیطان بھی آتا ہے اختم بشر کہہ کر، کہ اپنے رات کو برائی سے ختم کرو کہہ کر۔ جو بھی شخص اپنی رات کو برائی سے ختم کرتا ہے، جو چغلے غیبت کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، جو اللہ کو ناپسندیدہ اعمال ہے وہ کر کر سوتا ہے، تو کیا امید کرتے ہیں اس شخص سے؟
اگر اس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نئی زندگی دے، واپس بھیج دے، تو کیا وہ فجر کے لیے نہیں اٹھے گا؟ اگر وہ فجر کے لیے نہیں اٹھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کے وقت نہیں اٹھتا، نماز نہیں پڑھتا اور وہ سورج کے آفتاب کے بعد اٹھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں دیکھیے، ایک طرف جو اپنی رات کو خیر سے ختم کر رہا ہے اور صبح بھی اس کا خیر ہے۔ جو شخص کی صبح خیر سے شروع ہو رہی ہے تو سوچیے اس کا دن کیسا جائے گا، اور جو شخص کی رات بھی شر سے ختم ہو رہی ہے اور دن بھی سست سے اور کاہلی سے اٹھ رہا ہے، کیونکہ جو بھی فجر کی نماز چھوڑتے ہیں نا، اس کی سستی اور کاہلی اس پر چھا جاتی ہے، تو اس کا دن کیسے شروع ہوگا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کوئی بھی نیکی کرنا چاہو، کوئی بھی نیک اعمال کرنا چاہو تو فجر سے لے کے سورج کے آفتاب تک، یعنی کہ سورج کے نکلنے تک کرو۔ اگر تم کوئی بھی نیکی کرنا چاہو عصر سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک، یعنی کہ مغرب تک کیا کرو کہہ کر، یعنی کہ اگر آپ لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیک عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اوقات میں کریے، فجر سے لے کے اشراق کے وقت تک اور عصر سے لے کے مغرب کے وقت تک، اور صبح شام کے اذکار پڑھنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ ہم پر حفاظت کی، جو ہم صبح شام کی اذکار پڑھتے ہیں نا تو یہ ہم پر حفاظت کرتے ہیں یہ دعائیں، اور اس وقت فرشتے ہمارے گواہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس اوقات میں نیکی کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو صبح میں برکت ہے، یعنی کہ کوئی بھی اگر شخص صبح کوئی حلال تجارت شروع کرتا ہے تو اس کے کمائی میں، اس کے ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے کمائیوں میں برکت دے، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔